ایک ایسا شہر جس نے تاریخ کے کئی ادوار دیکھے اور صدیوں تک آباد رہا۔ یہاں کی گلیوں میں مغل گھڑ سواروں کے گھوڑوں کی چھاپ آج بھی گونج رہی ہے، جو ہم سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ اس عظیم الشان سلطنت کا کیا ہوا جس کے خزانے کے حساب کرنے کے لیے تقریباً 100 سے بھی زیادہ وزیر ہوا کرتے تھے۔ اب ملتان کے ان رستوں کو کیا معلوم کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل حکومت کا تخت اور تختہ کر ڈالا، اور پھر طلوع ہوا ملکہ ہند وکٹوریہ کا سورج، جس نے بر صغیر اور ملتان پر 150 سال تک حکومت کی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کلونیل دور میں واپس لے کر جائیں گے اور آپ کو متعارف کروائیں گے ان نشانیوں سے جو انگریزوں کے جانے کے بعد بھی سرزمین ملتان کا حصہ ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اب تو ملتان انہی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ویلکم ٹو odyssey.pk92۔ آج کا سفر برٹش دور کے ملتان کے نام۔ جب بات ہوتی ہے انگریزوں کی چھوڑی گئی نشانیوں کی تو اس میں ملتان کا کلاک ٹاور سر فہرست ہے۔ کلاک ٹاور یا گھنٹہ گھر برٹش دور کی ایسی یادگار ہے جو آج بھی اپنا سر اٹھائے قائم و دائم ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کلاک ٹاور ملتان کی شناخت اور اس کا چہرہ بن چکا ہے۔ کلاک ٹاور کی تعمیر 1884 میں اس وقت شروع ہوئی جب ملتان انگریز حکومت کے لیے طاقت کا ایک اہم مرکز بن چکا تھا۔ اصل میں یہ ٹاور میونسپل کارپوریشن کے ٹاؤن ہال کے ساتھ بنایا گیا تھا تاکہ شہر کا انتظامی مرکز بن سکے۔ گھنٹہ گھر کا استعمال صرف وقت دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ انگریز حکومت کی عظمت کا ایک اظہار تھا، ایک ایسا نشان جو ان کے نظام، ان کی وقت کی پابندی اور ان کی طاقت کو ملتان کے رہنے والوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ ٹاؤن ہال کے اندر مختلف انتظامی دفاتر تھے جہاں سے پورے ملتان کا بلدیاتی کنٹرول چلایا جاتا تھا۔ گھنٹہ گھر کی عمارت کو سرخ اینٹوں سے گوتھک سٹائل میں تعمیر کیا گیا ہے۔ عمارت میں گنبد، محراب اور راہداریاں ہندوستانی طرز تعمیر سے مستعار لی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھنٹہ گھر کو جس جگہ پر بنایا گیا ہے وہ قابل توجہ ہے۔ گھنٹہ گھر سے کچھ ہی دور وہ النگ ہے جہاں ملتان کے مشہور صوفی بزرگ مدفون ہیں، اور گھنٹہ گھر کا بالکل اس النگ کے سامنے تعمیر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ انگریز پورے خطے سے آنے والے زائرین کو اپنی موجودگی اور طاقت کا پیغام دینا چاہتے تھے۔ جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے بر صغیر میں اپنی سلطنت مضبوط کرنی شروع کی تو ان کا سب سے بڑا منصوبہ ریلوے کے ایک مربوط نظام کا قیام تھا۔ پہلی ریلوے لائن 1853 میں بامبے اور تھانے کے درمیان چلائی گئی اور یہ پروجیکٹ دھیرے دھیرے پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ ریلویز کا اصلی مقصد تھا برٹش حکومت کے لیے کنٹرول اور کمیونیکیشن کو آسان بنانا، تاکہ افواج جلدی سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچ سکیں اور پنجاب اور بنگال کی زرخیز زمین سے نکلنے والی فصلیں اور خام مال کراچی اور بامبے کی بندرگاہ تک لے جایا جا سکے۔ 19ویں صدی کے آخر تک ہندوستان میں ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا ریلوے نیٹ ورک بن چکا تھا، جو دنیا کا سب سے بڑا ریلوے نظام تھا۔ ملتان کا ریلوے اسٹیشن آج بھی اتنا ہی اہم اور پرہجوم رہتا ہے، جسے مسافر ملک کے مختلف شہروں میں جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس حکومت نے جب ریل کے نظام کو استوار کیا تو ان کا سامنا ہوا بر صغیر کے عظیم دریاؤں سے۔ یہ دریا ریلوے لائن کے درمیان حائل تھے۔ انگریز انجینئرز نے ان قدرتی دریاؤں کو بائی پاس کرنے کے لیے اسٹیل کے بڑے بڑے برجز تعمیر کیے، جو نہ صرف ان انجینئرز کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھے بلکہ ایک عجوبے سے کم نہیں تھے۔ انہی برجز میں سے ایک شیرشاہ ریلوے برج ہے۔ یہ برج دریائے چناب پر بنایا گیا ہے جو ملتان جنکشن ریلوے اسٹیشن کو مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان سے جوڑتا ہے۔ یہ برج اپنی مثال آپ ہے۔ اسٹیل اور پتھر سے بنا ہوا یہ پل 100 سال سے بھی زیادہ عرصے سے اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ سینٹ میریز کیتھیڈرل ملتان 1848 میں برٹش حکومت کے دور میں تعمیر ہوا اور یہ ملتان کا سب سے پرانا چرچ ہے۔ اس چرچ کو خاص طور پر ان برٹش فوجی افسروں کے لیے بنایا گیا تھا جنہوں نے ملتان کنٹونمنٹ میں وقت گزارا، اسی لیے اس کا نقشہ اور سٹائل اصل میں اولڈ انگلش گوتھک آرکیٹیکچر کا شاندار نمونہ ہے۔ یہ عمارت سرخ اینٹوں سے بنائی گئی ہے اور بالکل اس دور کی یورپین اور گوتھک سٹائل کی ایک مثال ہے۔ بلند آرچز، سٹینڈ گلاس کی کھڑکیاں اور لکڑی سے بنائی گئی چھت۔ قابل ذکر چیز یہ ہے کہ اس کی ٹائلز، لکڑی، گلاس اور بیل تک کا زیادہ تر سامان انگلینڈ سے منگوایا گیا تھا۔ سینٹ میریز کیتھیڈرل
نہ صرف ملتان میں انگریز دور کی نشانی ہے بلکہ یہ مائنورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے مذہبی ہم آہنگی کا ثبوت بھی ہے، جہاں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کا باہیں کھول کر خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس سفر کا حصہ بن جائیں۔